کسی جنگل میں پانی کا ایک تالاب تھا جس میں ایک چھوٹا سا کچھوا رہتا تھا۔ تالاب کے اوپر ایک درخت تھا جس پر ایک طوطا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے۔ سارا دن گزر سفر کرنے کے بعد طوطا اس درخت کے اوپر آ بیٹھتا تھا اور بولنا شروع کر دیتا۔ اسی آواز پر کچھوا پانی کے اندر سے نکل کر طوطے کی میٹھی آواز سنتا۔ یوں وہ روزانہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق دونوں آپس میں حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ اچانک ایک گیدڑ کی ان پر نظر پڑی۔ گیدڑ بھوکا تھا۔ وہ ان کی طرف نظر دوڑا کر خوش ہو کر کہنے لگا کہ واہ نصیب، آج تو ایک کے بجائے 2 شکار مل گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب پہلے کس کو شکار کروں۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ دونوں میں سے ایک بڑے شکار کو پکڑوں جس سے پیٹ تو بھر جائے۔ یہ فیصلہ کر کے گیدڑ چھپتا چھپاتا پیٹ کے بال گھسٹتا ہوا کچھوے کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب ہو کر اس نے فی الفور کچھوے کے اوپر آ کر جھپٹا مارا اور کچھوے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ جب طوطے کی گیدڑ پر نظر پڑی تو چاقو چوبند ہو گیا اور وہاں سے اڑ کر درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ گیدڑ نے جب کچھوے پر حملہ کیا تو کچھوے نے فوراً اپنی گردن اور ٹانگیں خول میں چھپا دیں اور گیدڑ صرف اوپر سے خول کو دانت مارتا رہا۔ اس پر اوپر بیٹھے طوطے نے ہنس کر کہا، او گیدڑ یار، تم تو قحط زدہ معلوم ہوتے ہو، کیونکہ قحط زدہ جانور ہی صرف ہڈیاں کھاتے ہیں۔ دوسرے جانور تو ہڈیوں کو پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھاتے ہیں، مگر تم تو اتنے بھوکے نظر آ رہے ہو کہ سوکھی ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میرا کہنا مانو تو اس ہڈی کو تھوڑا پانی میں بھگو کر نرم ہونے دو، پھر بھلے مزے سے کھاؤ اور اپنا پیٹ بھر لو۔ گیدڑ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے فوراً کچھوے کو اٹھایا اور اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ کچھوے کی تو اللہ نے سن لی تھی، پانی میں گرتے ہی وہ پانی کی تہہ میں جا نکلا۔ یہ دیکھ کر گیدڑ بڑا پشیمان ہوا اور طوطے سے کہنے لگا، یار طوطے، یاد رکھنا، تم نے میرا پھنسایا ہوا شکار بھگا دیا ہے، اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ طوطے نے جب گیدڑ کا جواب سنا تو اسے کہنے لگا، ماما گیدڑ، کچھوا میرا دوست اور پڑوسی تھا جس کو بچانا میرا فرض تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اب جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ یہ کہہ کر طوطا اس درخت سے اڑ کر اڑنے لگا۔ گیدڑ نے بھی یہ کیا کہ طوطے کو نظر میں رکھا اور اس کا پیچھا کرتا چلا گیا۔ طوطے نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر گیدڑ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دونوں نے کافی فاصلہ طے کیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ طوطے کو اب اس بات کا یقین ہو گیا کہ گیدڑ مجھے کھائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس نے خیال کیا کہ میں اب جس درخت پر جا کر بیٹھوں گا تو گیدڑ بھی اس درخت پر چڑھ آئے گا۔ اب کوئی بچنے کی ترکیب سوچوں کہ گیدڑ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، ورنہ موت تو سامنے کھڑی ہے۔ یہ سوچ کر طوطا جا کر ایک بڑے درخت کی گھنی ٹہنیوں میں چھپ گیا۔ اس درخت میں پہلے سے ایک سوراخ تھا۔ سوراخ کا منہ ایک جانب بہت چوڑا تھا جس سے گیدڑ آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا، اور دوسری جانب والا سوراخ اتنا چھوٹا اور تنگ تھا جس سے طوطا بھی مشکل سے گزر سکتا۔ طوطا سیانا تھا، وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ طوطے نے اب یہ کیا کہ سوراخ کے چوڑے منہ سے گزر کر اندر جا کر بیٹھ گیا۔ گیدڑ نے تو طوطے کو نظر میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے جب طوطے کو سوراخ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ دوست، اب تمہیں بہت جلد اپنا شکار بناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے درخت کے تنے پر چڑھنا شروع کیا اور سوراخ کے منہ تک جا پہنچا۔ اندر جھانک کر جب اس نے دیکھا تو اسے طوطا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے نہ دائیں دیکھا اور نہ بائیں، وہ سوراخ میں گھسنے لگا۔ طوطے نے جب دیکھا کہ اب گیدڑ اس کے قریب آ پہنچا ہے اور اس پر حملہ کرنے والا ہے، تب وہ اور اندر کی جانب سرکنے لگا اور گیدڑ بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آخر کار طوطا سوراخ کی دوسری جانب نکل کر وہاں سے اڑ گیا۔
گیدڑ زور لگا لگا کر سوراخ میں اندر تو چلا گیا تھا، مگر اب اسے باہر نکلنے کی پریشانی تھی۔ اس نے بہت زور لگایا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر نکل نہ سکا۔ آخر کار زور لگا لگا کر وہ وہیں گر پڑا اور ادھر ہی چیختا چلاتا مر گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ دونوں دوست پھر سے حسب معمول ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے میں مگن رہنے لگے۔